خواب ہیں جن کی تعبیر آپ نے جاننی ہے تو اس سیگمنٹ اسی لیے ہے، اور معزز مہمان بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ کو تعارف کرواتا چلوں. حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ معظم محمدی صاحب، نعت خواہ. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فاضل مدینہ یونیورسٹی، عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی ان کو سعادت حاصل رہی ہے. 3 سال تک مسجد نبوی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسی جو مقامات ہیں ان میں ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے. خوش آمدید کہیں گے. ہاشم یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر؟ خوابوں کی تعبیر ہے، خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ ہے، خواب بتانے والے ہیں. تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اگر لائیو ہمیں کوئی ایک ایسا خواب آ گیا کہ جو ہمیں لگا کہ ہمارے پاس ٹائم بچ رہا ہے تو ہم شاید شامل کریں گے آپ کی اجازت سے، کیونکہ آج ہم نے تقریباً کوشش بھی یہی کی ہے کہ لائیو جتنے سے زیادہ ہم لوگوں سے انٹریکٹ کر سکیں. لائیو کالز لے رہے ہیں، لائیو لوگوں کے کمنٹس لے رہے ہیں. تو آج ہم یہ بھی اپنی ایک نئی چیز ایڈ کرنے کی کوشش کریں. ویسے بھی ہم نے وہ یوٹیوب پر جو رات کو سیشن رکھا ہوا ہے 1.5 2 گھنٹہ ہم لائیو چلتے ہیں الحمدللہ، تو وہاں پر کمنٹس سے ہم جو ہے نا وہ خواب لے رہے ہیں. اچھا یزمانی صاحب کا آپ یہ دیکھیے، بات سے میرے ذہن میں آ گیا کہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، بار بار گزارش ہم سے رابطہ کیا جا رہا تھا، مجھے میسیجز آ رہے تھے، ہماری ٹیم کو پیغام ٹیلی ویژن کے آفیشیل سائٹس پہ آ رہے تھے، تو ہم نے ضرورت سمجھی وقت کے ساتھ کہ اس کو ایڈ کیا جائے تاکہ لوگوں کی اس الجھن کا بھی ہم حل نکال سکیں. سو یزمانی صاحب اب لائیو ادھر بھی بیٹھ رہے ہیں جی الحمدللہ، اور لائیو ہمارے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، تو دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جی ایک کمنٹ جو ہماری ریگولر ویور ہیں، ہمیں لکھتی بھی ریگولر ہیں، اور آج ان کا بڑا خوبصورت کمنٹ ہے. اور رقیہ حمید صاحبہ لکھتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب نظامی صاحب کا خوبصورت میزبانی کا انداز اور ساتھ خواب کی تعبیر کا انفارمیٹو پروگرام اور خوبصورت بنا دیتا ہے. اللہ پاک آپ دونوں کے علم، عمل، قول اور ذکر میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. جی بہت شکریہ بہن، تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنے خوبصورت انداز سے ہمارے بارے میں لکھا. اور دیکھیں یزمانی صاحب کتنی کمپلیٹ دعا لکھی ہے انہوں نے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علم، عمل، یہ دونوں چیزیں جب تک نہ ہو تو انسان کے لیے علم وبال بن جاتا ہے. جب تک اس کے مطابق عمل نہ ہو تو علم جو ہے وہ وبال بن جاتا ہے. تو علم اور عمل دونوں ضروری ہیں. تو ناظرین بھی جو کچھ یہاں سے سنتے ہیں جی معلومات تو ان تک پہنچ رہی ہیں. یہ پیغام ٹی وی الحمدللہ پہنچا رہا ہے اللہ کی توفیق سے. جی لیکن آگے اس پر عمل کرنا جب تک انہیں نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں، پتہ نہیں تھا. اب تو جب معلومات پہنچ گئیں، پیغام ٹی وی نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، تو اس کے بعد اس پر عمل کیا ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اللہ پوچھے گا کہ آپ نے معلومات صحیح پہنچائی تھیں. ان سے پوچھے گا کہ جو معلومات پہنچی تھیں ان پر عمل کیا ہے یا نہیں کیا. تو دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا سحر زید ہمیں لکھتی ہیں کہ جی پلیز ہم نے رابطہ کرنا ہے، کبھی نہیں ہو سکی کال. اچھا سحر زید صاحبہ، اب آپ کے لیے بہترین اس وقت موقع ہے کہ اب ہم نے اپنی کنیکٹیوٹی مزید بڑھا دی ہے. آئی رپیٹ، مزید بڑھا دی ہے. جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اب اس میں باقاعدہ ہم کالز کو زیادہ ایڈ کرنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر رمضان آ رہا ہے تو پھر تو کالز آپ کی ہی آنی ہے اور آپ کی صحیح گفتگو ہونی ہے. آپ کی کال ضرور ریسیو ہوگی. آپ اب کوشش کیجئے گا کہ آپ صبح جیسے 10 بجے کا ٹائم ہو آپ ہمیں لائیو کال کرنا شروع کریں. لوڈ ہوتا ہے تھوڑا سا، ٹریفک ہو جاتا ہے زیادہ لائنز پہ، لیکن انشاءاللہ ملے گی ضرور، کیونکہ ہم نے ایکسپینڈ کر دیا سسٹم کو مزید آپ کی سہولت کے لیے. یزمانی صاحب باتیں بہت ہو گئی ہیں، اب کہہ رہے ہوں گے کہ آج تو بولتے ہی جا رہے ہیں، خواب نہیں بتا رہے، تو خوابوں کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا خواب ہے، خواب میں لکھتے ہیں کہ خواب میں فوت شدہ عزیز کو دیکھا کہ وہ قربانی کے لیے جانور خرید رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوت شدہ اب اس کا سلسلہ اعمال ختم ہو چکا ہے جی، لیکن اگر خواب کے اندر کوئی دیکھے کہ میرا فوت شدہ والد ہیں یا کوئی اور عزیز ہے، وہ قربانی کے جانور خرید رہا ہے، تو یہاں پر قربانی جو ہے وہ بہت عظیم عمل ہے، بہت عظیم نیکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فوت ہونے والا ہے اس کی پیچھے کچھ ایسی نیکیاں موجود ہیں جو کہ بسلسل اور بدستور اسے پہنچ رہی ہیں. جی، کیونکہ اب یہ عمل نیکی والا اس کو کرتا ہوا دیکھا گیا ہے. اور دوسرا یہ جو صاحب خواب ہیں جنہوں نے اپنے فوت شدہ کسی عزیز کو یا والد کو، انہوں نے مینشن نہیں کیا، اگر مینشن کیا ہوتا تو مثال کے طور پر اگر ان کے والد صاحب ہیں، وہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھا جائے گا جانور کتنے ہیں، 2 خرید رہے ہیں.
اور ادھر جو ہے نا ان کے گھر پریگننسی ہے ان کی اہلیہ کی پریگننسی ہے. تو یہاں پر جو دادا ابو ہیں اگر وہ 2 جانور خرید رہے ہیں, 2 بکرے خرید رہے ہیں, تو عقیقے میں اگر لڑکا ہو تو کتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں؟ 2. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انشاءاللہ بیٹے کی جو بشارت ہے وہ موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر جو ہے وہ بیٹا عطا فرمائے گا. اور اگر وہ دیکھا کہ ادھر پریگننسی بھی ہے گھر میں اور والد صاحب خواب کے اندر دیکھا کہ وہ 1 جانور یا 1 بکرا جو ہے نا وہ خرید رہے ہیں, تو یہاں پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے گا. تو یہ پریشانی والا خواب نہیں ہے کہ میں نے فوت شدہ کو بکرے پکڑتے ہوئے دیکھا. اور دوسرا یہ ہے کہ قربان اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل. اور اللہ یعنی جو قربانی ہے نا, یہ ویسے تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن عربی زبان میں قربان, اسی قربانی کو حضرت آدم علیہ السلام کے جب 2 بیٹوں نے قربانی اللہ کے سامنے پیش کی تھی سب سے پہلے, تو وہاں بھی لفظ قربان ہی استعمال ہوا ہے. تو انہوں نے قربانی پیش کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فوت شدہ ہیں ایک لحاظ سے ان کو اللہ کا قرب بھی حاصل ہے, ان کو اللہ تعالیٰ کے قربت اور اللہ تعالیٰ کا قریبی بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کا شمار فرمایا ہے. تو صاحب خواب کے لیے اطمینان کہ ان کے فوت شدہ انشاءاللہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہیں. اور دوسرا اگر پریگننسی ہے تو جیسے میں نے عرض کیا 2 بکرے ہوں گے تو انشاءاللہ بیٹا, اور اگر 1 بکرا ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹی عطا فرمائیں گے. اچھا یزمانی صاحب, میں آپ کے منہ سے بلکہ یہ بات کہوں گا کہ زیادہ طریقے اچھے سے جا سکے گی. کچھ لوگوں نے پچھلے دنوں مجھے کمنٹس میں ان باکس میں لکھا کہ کچھ سخت الفاظ تھے. یقیناً جب ہم پبلک کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی ایک رائے ہوتی ہے, کسی کی سخت ہو سکتی ہے, کسی کی نرم ہو سکتی ہے, کسی کے لیے ہم ناپسندیدہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن دین کا کام ہے, خیر کا کام ہے, ہم نے پہنچانا ہے. یہ میں بات لائیو اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی غلط بات آ رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے. یزمانی صاحب جو بتا رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہوگا, کوئی دعویٰ نہیں کر رہے. ہم دین کے حوالے سے مستند بات پیغام ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے پہنچانے کے ذمہ دار ہیں اور قائل ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوگا جو بھی ہوگا, علم کے مطابق صرف اشارے دے سکتے ہیں. جزمان صاحب اس کو کلیئر کر دیجیے گا, بیکاز یہ میرے پہ ذمہ داری بن گئی تھی کہ جب مجھے 3-4 لوگوں نے ایسی چیزیں لکھ کے بھیجی. جی, خوابوں کے حوالے سے یعنی ہم جو بات کرتے ہیں مثال کے طور پر قربانی ہے, اس کا تعلق اللہ کے قرب سے ہے. یہ ہم قرآن و حدیث سے, آیات سے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان میں سے اقتباس لے کے, ان میں سے استشہاد یا دلیل سمجھ کے جو ہے ہم کرتے ہیں. باقی ہر بات کے بعد ہماری بات یہی ہوتی ہے کہ والعلم عند اللہ واللہ اعلم, کہ حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان گرامی ہے خوابوں کے حوالے سے خاص طور پہ, کہ جب تمہارے سامنے خواب پیش کیا جائے تو اس کا جو مثبت پہلو اور اس کی وہ توجیہ جس سے سننے والے کو اطمینان ہوتا ہو, وہ خیر والا جو پہلو ہے وہ بیان کرنا چاہیے. اب ہم خیر والا پہلو کیوں بیان کرتے ہیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے صاحب خواب کا جتنا اطمینان ہوگا تو اتنا اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑے گا, اور پھر وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ یہ خیر کا پہلو مجھے عطا فرما. تو ہو سکتا ہے کہ ہماری دعا, ہمارے کہنے سے اس کی دعا کے اندر وہ اثر موجود ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو مؤثر بنا دے, اللہ تعالیٰ وہ خیر اس کی جھولی میں. اس لیے تو فرمایا گیا کہ ہر کسی کو اپنے خواب کے بارے میں بیان بھی نہیں کرنا, اور جو خواب کا مثبت پہلو ہے, جو خیر والا پہلو ہے, وہی اجاگر کرنا چاہیے. اور اگر کسی کا ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کے کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. اور پلیز سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, ہرگز تاثر نہ یہ لیا جائے کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہی ہوگا. ہرگز نہیں, دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ جی بالکل, دعویٰ کون کر سکتا ہے اس بات کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء, ان کے خواب تو وہی ہوتے تھے, یعنی وہ تو بالکل اتھینٹک 100% ایسا. اس کے بعد نہ کسی کا خواب 100% وہی ہے, نہ بتانے والے کی بات 100% ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. جیسے خواب دیکھنے والے ہیں ویسے ہی بتانے والے, ہم بھی عام انسان ہیں اور دیکھنے والے بھی عام انسان ہیں. باقی جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ اگر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو اس میں اگر کوئی ایسی چیز نکل آتی ہے, میں نے عرض کیا نا کہ اس میں کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصدقکم حدیثا اصدقکم رؤیا, کہ جتنا تم زیادہ سچ بولو گے اتنے زیادہ تمہارے خواب سچے ہوں گے. اب یہاں پر ہم خواب کی تعبیر کر رہے ہیں
اور ہمارا ایک حسن ظن ہے ناظرین کے بارے میں کہ جو ہمیں خواب بھیج رہا ہے وہ انشاءاللہ ضرور سچا ہوگا. تو ہم اس لحاظ سے جو ہے نا وہ خواب کی تعبیر کرتے ہیں. لیکن اگر پوری نہیں ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی جھوٹ کا عنصر ان کے اندر موجود ہو یا کوئی ایسی چیز موجود ہو, کیونکہ دعویٰ تو علم غیب کا ہے نہیں, لیکن وہ جو کمی اور کوتاہی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں, بار بار ہم کہتے ہیں کہ رجوع اللہ, اللہ کی طرف لوٹنا, سچ بولنا, اللہ سے تعلق جوڑنا, یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اس میں جزمان صاحب دو تین چیزیں اور بھی ہیں نا. ایک تو یہ کہ وہ شاید اس طرح سے کنوے نہ کر پائے ہوں, پوری بات نہ بتا پائے ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ حتمی فیصلہ تو اللہ رب العزت کا ہے. ہم صرف ان کے اشاروں کے مطابق کچھ نہ کچھ جو علم ہے وہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں, اس کے مطابق جو بات سامنے آتی ہے. باقی کوئی دعویٰ نہیں ہے. جی میں اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا تھا چونکہ ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے. آپ اور میں علیحدہ نہیں ہے. نہیں بالکل. پیغام ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم پہ اگر ہم موجود ہیں تو ہم پیغام ٹیلی ویژن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو اگر جزمانی صاحب کے لیے میرے پاس کوئی بات آئے گی تو میں اس کو چھپاؤں گا نہیں, میں اس کو کلیئر کروں گا. اور اگر اسی طرح میری ٹیم کے لیے میرے پاس کوئی بات آئے گی, ہماری ٹیم کے لیے آئے گی, یا میرے بارے میں میری ٹیم کے پاس یا جزمانی صاحب کے پاس کوئی بات آئے گی, ہمیں وہ ضرور آپ تک پہنچانی چاہیے تاکہ ذہن صاف ہو اور ہم کھل کے آگے چل سکیں. لے جی یہ ذمہ داری شامل کرنی تھی. جزمانی صاحب آگے ہے خواب, بلکہ خواب سے پہلے ایک بڑا خوبصورت کمنٹ. جی یہ ہیں جی حفصہ داؤد, لکھتی ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ماشاءاللہ میرے چاچو ہمارے خاندان کی شان ہے, اللہ ان کو دنیا آخرت میں کامیابیاں دے, اللہ میرے بیٹے کو بھی ان کے نقش قدم پر چلائے, خصوصی دعا کیجیے گا. آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی یہ دعا. آمین یا رب العالمین. لے جی آگے خواب ہے, لکھتی ہیں میں شادی شدہ خاتون ہوں, مجھے اکثر خواب میں شیر نظر آتا ہے, اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ خواب کے اندر شیر کا نظر آنا, جی صرف شیر دکھائی دیا ہے, اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, تو یہ تو طاقت اور سلطہ جس کو ہم کہتے ہیں, طاقت اور بلند مقام. جیسے شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے نا, اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے اور اس کی بات مانی جاتی ہے. جب شیر آ رہا ہو تو سارے جانور جو ہے وہ رستہ چھوڑ جاتے ہیں. تو اس طرح سے کوئی طاقت کا حصول جو ہے وہ مستقبل میں انشاءاللہ ملنے والا ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی دیکھے کہ شیر اس کے پیچھے پیچھے ہے اور وہ شیر سے بھاگ رہا ہے اور شیر اس پہ اٹیک کر رہا ہے, تو یہاں پر کوئی مضبوط دشمن ہے. لیکن جب اٹیک کامیاب نہیں ہوا اور وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا, تو یہاں پر کسی دشمن سے نجات اور کسی بہت بڑی مشکل سے نجات کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہاں پر بعض دفعہ آدمی نے شیر دیکھا ہے, یہ جو شادی شدہ خاتون ہیں, اگر انہوں نے شیر کو اس اب انہوں نے کیفیت نہیں بتائی کہ کس کیفیت میں دیکھا ہے, اب ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی کیفیات بن سکتی ہیں. جی. تو اب شیر کو اگر انہوں نے یوں دیکھا ہے کہ شیر کو انہوں نے پکڑا, شیر کے بال یا اس کا کوئی گوشت ان کے ہاتھ میں آ گیا, شیر پر گویا کہ ایک طرح سے غلبہ پا لیا, تو یہاں پر کسی بڑے مخالف کے پاس ان کا کوئی ضبط شدہ مال یا کوئی ایسی چیز جو کسی کے قبضے میں ہے یا وہاں سے چھڑوانا مشکل ہے. بعض دفعہ عدالتوں کے اندر بڑے بڑے ایسے معاملات چلے جاتے ہیں کہ وہاں چھڑوانا مشکل ہے, اس سائیڈ میں وکیل بڑے مضبوط ہیں. تو یہاں پر اگر یہ خواب دیکھیں تو انشاءاللہ ان کے لیے وہ وقت قریب ہے کہ وہاں سے ان کے چنگل سے ان کا جو مال قبضہ شدہ ہے وہ انشاءاللہ چھوٹنے کی یہ خوش آئند ہو گیا, یہ خوش آئند ہے انشاءاللہ. اور دوسرا ویسے ہی اگر خواب دیکھا جائے کہ شیر نظر آ رہا ہے, اور بعض دفعہ شیر جو ہے وہ صاحب خوابی اگر شادی شدہ ہیں, اگر یہ کیفیت ہے کہ وہ شیر ان کے ساتھ بستر پہ لیٹا ہوا ہے, ان کے بیڈ روم میں ہے, کہہ کچھ بھی نہیں رہا, تو یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ شیر جیسا بہادر بیٹا عطا فرمائے گا. تو یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے. تو اور جو شوہر ہیں, اگر یعنی یوں دیکھا جائے کہ بیڈ کے اندر, یعنی اگر وہ پریگنینسی نہیں ہے تو بیڈ کے اندر بیڈ روم میں دیکھا جائے کہ یعنی یہ شیر ہے, تو یہاں پر جو شوہر کی طاقت ہے یا شوہر کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور وہ شوہر ان کی حفاظت کرنے کے لحاظ سے, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کا وفادار بھی اور ان کی حفاظت کرنے والا بھی بنائے گا. تو اچھا خواب ہے. اس میں بعض دفعہ نا شیر کو دیکھتے ہی انسان وہ پریشان ہو جاتا ہے, تو پریشانی والی بات نہیں ہے, بلکہ آنے والے دنوں میں طاقت, قوت اور مقام و مرتبے کے اندر اضافہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اور کسی ظالم کے ہاتھ سے اگر ان کا کوئی مال وہاں پر موجود ہے وہ چھوٹنے کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک کمنٹ بھی یہاں پہ شامل کرنا پڑے گا. لکھتی ہیں جیا جویریہ اشرف, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
سر میں پچھلے منتھ سے واٹس ایپ پر میسج کر رہی ہوں لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا. میں خواب کے حوالے سے میسج کیا ہوا ہے. میری بہن بہترین موقع ہے آپ کے لیے کہ آپ لائیو کال کر کے جو سیگمنٹ ہے باقاعدہ ہاشم جزمانی صاحب کا ٹائمنگ جزمان سے بتا دیجیے. یہاں پر میں بتا دوں تھوڑا سا جی پلیز کہ پیغام ٹی وی کا ایک یوٹیوب چینل ہے. یوٹیوب پہ جائیں, وہ جیسے سرچ کرتے ہیں نا @ اس کے اوپر لکھیں KHAWABON خوابوں KITABEER خوابوں کی تعبیریں, یہ لکھیں. پیغام ٹی وی کا یہ چینل ہے جو کہ خوابوں ہی کے لیے مختص ہے, اور وہاں پر لائیو بھی ہم آتے ہیں. تو وہاں کمنٹ کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں, اور یہاں واٹس ایپ پہ جو آتے ہیں ان کے بھی ہم جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوشش کیا کریں. واٹس ایپ میں یہاں پر ایک لطیفہ بتاؤں نظامی صاحب, جی پرسوں ایک خواب آیا مجھے نا 6:08 پہ. اچھا. اور میں نے اس کی تعبیر تقریباً کوئی گھنٹے 2 گھنٹے بعد بتا دی. تو مجھے 6:20 کا ایک یہ میسج آیا کہ جی امی کہہ رہی ہیں کہ جواب کیوں نہیں دے رہے. 6:08 پہ خواب آیا. اچھا. اور 6:20 پہ ان کی طرف سے رپلائی, یعنی ایک دوسرا میسج آ گیا کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے. آپ اتنے فارغ ہوتے ہیں فوراً جواب دیا کریں, کیوں نہیں دیتے؟ 12 منٹ کے وقفے میں جو ہے نا, اب یہاں پر اتنا لمبا ہمارے کومنٹس کے اندر بھی خواب ہوتے ہیں, دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم 1-2 دن میں جو واٹس ایپ کے میسج ہیں 2 دن یا 3 دن لگ جاتے ہیں تو ان کو کلیئر کر دیتے ہیں. بلکہ لمبی کیوں ہوتی ہے اور کومنٹس سے بھی ہم جو ہے نا وہ معاملات یعنی خواب وغیرہ اکٹھے کر کے ان کو بھی ہم پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں, اپنے لائیو سیشن کے اندر بھی شامل کرتے ہیں. تو یہ جو یوٹیوب چینل ہے نا جی خوابوں کی تعبیریں, اس کو آپ سبسکرائب کر لیں. تو انشاءاللہ وہاں پر لائیو سیشن میں آپ کے خواب ڈسکس بھی ہوں گے. لائیو چیٹ کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹائمنگز بھی بتا دیں. ٹائمنگ جو ہے وہ ابھی کوئی کنفرم نہیں ہے کہ روزانہ کتنے بجے چل رہی ہے, لیکن شام 5:30 سے لے کر شام 8:30 اس کے درمیان 2 گھنٹے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں. تو انشاءاللہ وہاں پر خوابوں کی اکثر تعبیریں بیان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری بہن آپ کا یہ والا معاملہ تو میں نے فوری طور پہ حل کر دیا ہے, آلدو کہ ہم لائیو ابھی اس کو شامل نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ یہ فیسلٹی ہم نے اسی لیے ہی شروع کی ہے کہ آپ کی ایک لمبی کیو بنتی تھی, آپ پریشان ہوتے تھے, تو کائنڈلی آپ وہاں پہ رابطہ کیجئے. اور جزمانی صاحب لائیو ہوتے ہیں وہاں پہ, اور تھوڑی سی ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے 18 منٹ پہ میسج کیا یا 8 منٹ پہ میسج کیا تو تھوڑا سا دوسرے کی بھی ایکٹیویٹی دیکھیے. یقیناً اب ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اگر میں آپ کو میسج کروں اور آپ اپنے کسی کام میں یا اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں بیزی ہوں, اور پھر میں آپ کو دوبارہ 10 منٹ بعد میسج کروں ہاں بھئی جواب کیوں نہیں دیا. تو تھوڑا سا پیشنس رکھیں, انشاءاللہ آپ کو ڈیفینیٹلی جواب آئیں گے. جی وی آر آن اٹ, ہم نے اس پہ کام شروع کر دیا, اسی لیے لائیو ہم نے یوٹیوب چینل پہ اس کی ٹرانسمیشن شروع کر دی. جزمان صاحب باتیں تو نہیں ختم ہونی, لیکن خواب فوری طور پہ شامل کرتے ہیں. لکھتے ہیں کہ جی میں شادی شدہ خاتون ہوں, میں نے خود کو اپنے میکے میں بغیر لباس کے دیکھا. میں کہہ رہی ہوں کہ کاش میرے پاس لباس ہوتا تو میں اپنا جسم ڈھانپ لیتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہا ہے. جی. اب یہ میکے میں ہیں اور دیکھا ہے کہ وہ بغیر لباس کے ہیں, جی, اور وہاں خواہش کا اظہار کر رہی ہیں کہ کاش کے لباس ہوتا تو میں اپنے سطر کو ڈھانپ لیتی. تو یہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر میکے گئی ہیں, اور یہاں پر ان کا جو لباس نہیں ہے, بعض دفعہ نا تھوڑی تھوڑی بات پر خواتین جو ہیں وہ ناراض ہو کے میکے چلی جاتی ہیں, اور بڑا ہی جلد وہ فیصلہ لے لیتی ہیں کہ بس اب میں نے میاں کے ساتھ نہیں رہنا, انہوں نے میری فلاں بات نہیں مانی. حالانکہ وہ بیچارہ ساری زندگی مان کے ساری زندگی کوشش کر کے وہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا ہو جائے تو وہ ناراض ہو کے چلی جاتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں ساری زندگی اچھائی کرتے کرتے اینڈ میں یہ سننے کو ملے تم نے میرے لیے کیا ہے, وہ تو سارا کچھ کرتا ہے. تو اب یہاں پر نا ان کا جو فیصلہ ہے وہ بڑے جلد بازی والا. پھر جب وہ میکے جاتی ہیں نا, شروع میں تو بھائی بھی ساتھ دیتے ہیں, سارے معاملات ہیں, لیکن پھر بھائیوں کی بھی اپنی اولادیں ہیں, پھر جب بھابھیوں کے ساتھ معاملات بگڑتے ہیں, پھر کئی معاملات وہاں پر اپنے آپ کو انہوں نے بے لباس دیکھا ہے. تو گویا کہ وہ جو شوہر ہے نا وہ لباس اب نہیں ہے. اب وہاں پر کہتی ہیں کہ کاش کے لباس ہوتا, اب میں اپنے آپ کو ڈھانپ سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملات کافی خراب کر آئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی خلے وغیرہ کا بھی اگر انہوں نے کوئی کیس کر دیا ہو تو یہاں پر اب پچھتانے کا فائدہ نہیں ہے اگر خلے وغیرہ لے لیے. لیکن اگر نہیں لیا تو یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے لیے خیر اسی اپنے سسرال سنبھل جائیں اور واپس چلی جائیں. تو اسی کے اندر بہتری ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, وہ تمہارا لباس ہیں, تم ان کا لباس ہو.
تو یہ لباس مکمل ہوگا جب آپ واپس پلٹ جائیں گی، تو اشارہ ہے کہ میاں کے پاس واپس چلیے۔ ٹھیک ہے، لے جی سیگمنٹ تو ہم چاہتے تھے کہ لمبا ہو جائے، لیکن ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یزمان صاحب فوری طور پہ لنک بھی بتا دیجئے، کیونکہ ہمیں یہاں پہ کمنٹس آ رہے ہیں، یوٹیوب کا لنک مجھے کلوزنگ کی جو طرف جانا ہے۔ وہ میں یہاں پر بول دیتا ہوں، KHAWABON KITABEERAIN، اس کو اکٹھا لکھیں، خوابوں کی تعبیریں، تو یہ انشاءاللہ مل جائے گا، اور یہاں انشاءاللہ لنک ہم یہاں پر نیچے لگا بھی دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اوکے ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ وہ اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، موجود رہے حافظ معظم محمدی صاحب، خوبصورت پڑھنے کے لیے اور آنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ خوبصورت سی انگوٹھی گرین کلر کی آپ نے پہنی ہوئی، سوٹ کر رہی ہے، آپ کے سوٹ کے ساتھ میچنگ کی ہوئی جی انہوں نے، آپ کے آنے کا شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود رہے جی ہاشم یزمانی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ میرا ایک زبان پہ ایک جملہ آ رہا ہے، میں کہہ دوں ورنہ میرے لیے پرابلم ہوگا۔ آج یزمانی صاحب نے بلو پورا اٹائر پہنا ہوا ہے، تو وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے، آئی ایم بلو ود آؤٹ یو، یعنی تمہارے بغیر تو معاملات ایسے۔ تو آپ وہ والا بلو تو نہیں پہنا ہوا؟ نہیں جی، وہ نہیں پہنا ہوا۔ لے جی اچھا بلو پہنا ہوا ہے، آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ لے جی، اس طرح سے گفتگو چلتی رہتی ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، اور وقت ختم ہو جاتا ہے اور پروگرام اپنے اختتام کو آ جاتا ہے۔ آج کا ہمارا سیگمنٹ قرآن کے نزول کے حوالے سے لازمی دیکھیے گا، بڑا انفارمیٹیو ہے، اور ہمارا یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے لائیو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں، جو یزمانی صاحب نے بتایا وہ بھی ہمارا ایک علیحدہ سے ہے، اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی جوائن کر لیجئے، آپ کی سہولت ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، دعا میں ہمیں شامل رکھیے۔ کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔